احمد عیسیٰ جب آیا ہے تو احمد عیسیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو تم نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ جو کچھ بھی محمد سے منسوب کر کے کر رہے ہو کہ محمد نے کہا تھا کہ یہ رب کا حکم ہے، رب کے احکامات ہیں، تو آج جب احمد عیسیٰ نے آ کر ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کیا کہ یہ نمازیں الصلاۃ نہیں ہیں، یہ روزے الصیام نہیں ہیں، یہ رمضان رمضان نہیں ہے، یہ حج حج نہیں ہے، یہ عمرہ عمرہ نہیں ہے، یہ کعبہ کعبہ نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہ حق نہیں ہے، یہ تم بکواسات ہیں، یہ خرافات ہیں جو تم محمد سے منسوب کر رہے ہو اور رب کے اوپر افترا کر رہے ہو، رب نے تمہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی کبھی حکم نہیں دیا۔ احمد عیسیٰ نے ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے واضح کیا یا نہیں کیا؟ اور کیا کہا احمد عیسیٰ نے؟ کیا کہا؟ کیا احمد عیسیٰ نے یہ کہا کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور تم سے یہ باتیں کر رہا ہوں، یا پھر یہ کہا کہ اگر تم ظاہر دیکھو گے تو میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب باطن دیکھو تو تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے کہ نہ میں نے تمہیں یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو میں نے تمہیں یہ نہیں کہا، یہ نہ تم سے مجھے یہ نمازیں چاہیے، نہ حج چاہیے، نہ زکوٰۃ چاہیے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں یہ کہا ہی نہیں، یہ سب فضولیات ہیں، جہالت ہیں۔ یہ احمد عیسیٰ نے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا؟ جی بالکل کہا تھا۔ اگر احمد عیسیٰ واقعتاً ایک انسان ہوتا، کذاب ہوتا، فراڈیا ہوتا، تو احمد عیسیٰ نے جو کہا تھا یہ محض منہ کی ہوا ثابت ہونی چاہیے تھی، یعنی عملی طور پر ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پہلی بار یہ ہو رہا ہے نمازیں بند، نمازیں جی نمازیں بند ہو گئی، بالکل، حج بند، عمرے بند، کہاں گئے ان کے روزے، کہاں گئی ان کی نمازیں، کہاں گئی ان کی مسجدیں، کہاں گیا ان کا کعبہ؟ جی ان کا مدینہ، کہاں گیا ان کا مدینہ؟ احمد عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ یہ مدینہ نہیں ہے، یہ مکہ نہیں ہے۔ نو جی، نبی پاک نے فرمایا تھا کہ دجال اور طاعون جو ہے وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ احمد عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ نہ یہ مکہ ہے نہ ہی یہ مدینہ ہے جسے تم مکہ اور مدینہ بنا کے بیٹھے ہوئے۔ تو اگر یہ سچے ہوتے تو جسے یہ کرونا کہہ رہے ہیں جی یا تو پھر محمد کو کہنا چاہیے تھا بھائی ایک کرونا آئے گا، جان لو وہ داخل ہو جائے گا، اگر نہیں تو پھر جب محمد نے کہا تھا کہ طاعون داخل نہیں ہو سکتا تو یہ کرونا کیا ہے؟ جی بالکل، یہ تو داخل ہے، ہو گیا نا داخل، سب بند کرا دیا نا۔ جی بالکل، پھر خود کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے، تراجم میں جو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ مسجد الحرام جو ہے، جسے یہ مسجد الحرام کہتے ہیں نا وہ سعودی عرب میں یہاں حج کرنا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا امن پا گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ جی بھائی کیسا ایریا ہے، کیسا علاقہ ہے؟ کرونا وہاں بھی گھس گیا، اللہ میاں تو مغلوب ہو گیا، اللہ میاں تو پھر چھوڑتا رہا منہ سے صرف۔ جی بالکل، عملی طور پر ثابت نہیں ہوا۔ تو لہٰذا آج مجھے بتائیں، ذرا غور کریں، خود کہتے ہیں نا یہ مسلمان، یہ مسلماٹے ملاٹے سب خود نہیں کہتے، خود نہیں مانتے کہ رب کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ نے قدر میں کر دیا، جو قدر میں نہیں ہے، جو تقدیر میں نہیں ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مجھے یہ بتائیں، یہ جو ان کے حج بند، یہ ان کے مکے کعبے مدینے سب بند، نمازیں سارا کچھ بند جو ہوئی، پابندیاں لگ گئیں، اگر یہ رب کی عبادہ ہوتے، اگر یہ رب کے احکامات ہوتے تو رب انہیں بند ہونے دیتا؟ رب ان کا بند ہونا قدر میں کرتا؟ بتائیں ذرا۔ جی کبھی بھی نہیں کرتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ان کو تو کہنا چاہیے تھا اے اللہ تو نے تو خود اپنے آپ کو ذلیل کروا لیا، ہمیں ذلیل کروا لیا، چلے بعد میں یا پہلے کروا دیتا تو ٹھیک تھا، این اس وقت یہ سارا کچھ بند کرا رہا ہے جب یہ احمد عیسیٰ کے کہہ رہا ہے کہ یہ بکواسات ہیں، یہ بلنڈر ہیں، یہ فراڈ ہیں، اس وقت کے اسے سچا ثابت کر رہا ہے تو جی بالکل، کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟
جی ایسا ہی ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو بالکل واضح ہے، پھر رب تو احمد عیسیٰ کے ساتھ ہے. اور جو احمد عیسیٰ نے کہا تھا وہ کیا تھا؟ وہ تو واقعہ تھا نا، رب کی، احمد عیسیٰ رب کی زبان ہے، رب کے الفاظ سے رب بول رہا تھا. احمد عیسیٰ نے بار بار یہ کہا عذاب تمہارے سر پر کھڑا، تمہیں پتہ نہیں تمہیں کہاں کہاں سے پکڑا جائے گا. کیا نہیں کہا؟ جی بالکل کہا آپ نے، بالکل کہا. جی کیا احمد عیسیٰ نے بار بار نہیں کہا کہ، اور یہاں تک کہا کہ تم دیکھو میری ذمہ داری کیا تھی، یہ پیغام کھول کھول کر پہنچانا، وہ میں پہنچا چکا اور تم نے مانا نہیں، تم نے کفر و کذب کر دیا. اب میں نے کیا کرنا ہے؟ میں اب جو میری ذمہ داری تھی وہ پوری کر چکا، میں کر دو. تم نہیں مانے، تم تو انتظار کر رہے ہو یہ بھی آئے گا وہ بھی آئے گا، وہ سارا کا سارا بھی آنا ہے، تم تو انتظار کر رہے ہو. اب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. تم تو انتظار کر رہے ہو نا، ابھی کچھ بھی نہیں آیا، سب کچھ آنا ہے، اسلام نے غالب آنا ہے، یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے. اور میں کس کا انتظار کر رہا ہوں؟ اب سوائے ان ایام کے اور کچھ نہیں رہا، کچھ نہیں آنا جو ایام گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کے اوپر آئے تھے. لہٰذا میں ان ایام کا انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. تو جب احمد عیسیٰ نے یہ کہا اس کے عین فوراً بعد کیا آیا ہے بتائیں ذرا. جی بالکل ساری دنیا دیکھ رہی ہے. جی ٹڈیوں کا عذاب آیا، کرونا. تو بھائی یہ غور کرنے والی باتیں ہیں نا. بہرحال اب یہ احمد عیسیٰ کا ان ملاٹوں سے اور ان مسلمانوں سے یہ سوال ہے کہ اے مسلمانوں، اگر یہ کعبہ وہی کعبہ ہوتا جس کا ذکر رب نے کیا ہے، یہ بند ہوتا، یہاں کرونا داخل ہوتا، اگر یہ نمازیں ہی الصلاۃ ہوتی تو کیا رب انہیں بند کرواتا؟ یہ بند ہوتی؟ جی یہ جو کچھ بھی تم دین کے نام پر کر رہے ہو، اگر یہ دین ہوتا تو کیا یہ سب بند ہوتا؟ چلو اب تو تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کافروں نے کیا، یہ تو تم خود کر رہے ہو. جی اس سے بڑی بات کوئی اور کچھ ہو سکتی ہے؟ جی جی بالکل. تمہارے اپنے ہی ڈنڈا لے کے تمہارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں.